عزیز طلبہ، یہ 12ویں ہفتے کی تیسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم سورہ لقمان کی آیات نمبر 12 تا 19 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ لقمان 21ویں پارے میں ہے اور اس سورہ کا نام بھی حضرت لقمان کے نام پر ہے رحمہ اللہ علیہ۔ حضرت لقمان پرانے دور میں ایک بہت دانا، ذکی النفس اور ایک اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان تھے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام کسی ایک رئیس کے غلام تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑی دانائی بخشی تھی، اور ان کی دانائی کے جو قصے ہیں اور ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ آج بھی یاد ہیں اور یہ سینہ بسینہ چلتی رہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ان کے مالک نے کہا کہ یہ بکری ہے اور اسے ذبح کرو اور اس کا سب سے بہترین، اس کے جسم میں سے سب سے بہترین حصہ لے کر آؤ۔ تو آپ گئے، ذبح کی اور بکری کی زبان اور دل لے کر آئے۔ پھر رئیس نے دوبارہ کہا آپ جاؤ اور اس کا بدترین حصہ لے کر آؤ۔ تو آپ دوبارہ وہی دل اور زبان لے آئے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے کہ جب بہترین حصہ کہا تو تم نے دل اور زبان لے آئے، اور اب میں بدترین حصہ کہہ رہا ہوں اور تم پھر دوبارہ دل اور زبان لے کر آ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر کسی شخص کا دل اور زبان صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور اگر کسی شخص کا دل اور زبان ٹھیک نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ مفسرین نے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیغمبر لکھا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے، اکثریت سے مفسرین نے آپ کو پیغمبر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آپ بڑے حکیم اور دانا تھے۔ یہاں پر عزیز طلبہ حکیم اور طبیب میں فرق کر لیں۔ حکیم وہ ہوتا ہے، طبیب وہ ہوتا ہے جسے آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر، جو دوائیاں دیتا ہے، جو ظاہری امراض کا جو ہے وہ علاج کرتا ہے۔ حکیم اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو علم، بصیرت عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جو دنیا آفاق ہے اس کے اندر جو ہے وہ گہری باتیں اور اس دنیا کے نظام کے بارے میں، انسان کی سوچ سمجھ عقل فکر کے بارے میں، آنے والی دنیا کے بارے میں جو تصورات پیش کرتے ہیں، جو حقیقت کی باتیں کرتے ہیں، جو انسان کو اس کی منزل کا صحیح پتہ بتاتے ہیں، وہ حکیم ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جیسے فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اے میرے پیغمبر ان کو پاک کیجئے، انہیں کتاب پڑھائیے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیجئے۔ صحیح ہے؟ تو حکیم بننا ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، حکیم۔ حضرت وہب بن منبہ کی روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ ایک مفسر ہے مقاتل، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت لقمان جو ہے وہ حضرت ایوب کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور در منصور میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ خیر، تفاسیر کی باتیں علماء بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اتنا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام پر ایک پورا چیپٹر لکھ دیا، ایک پوری سورت لکھ دی اور ان کی باتوں کو اپنے کلام میں نقل کر دیا۔ آئیں جی ترجمہ پڑھتے ہیں، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا شکر کرے، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، پس جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی، وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور تمام حمد و ثنا کا لائق وہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، عقل مندی دی، سمجھ عطا فرمائی، صحیح علم عطا فرمایا، تاکہ وہ اللہ کا شکر کر سکے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اشکرو لی ولا تکفرون، کہ میرا شکر کرو اور کفر مت کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائے۔ دیکھیے شکر کی کئی معنی ہیں۔ اصل چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے قانون فطرت کے بارے میں جان لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دودھ پیتے ہیں تو قرآن کریم میں لبن خالص، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح گوبر اور خون کے اندر سے انسان کو خالص دودھ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر بہترین راستہ ہے، اور جس نے شکر کیا تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اور اگر کسی نے کفر کیا، اللہ کے کام کو نہ مانا، اللہ کی ناشکری کی، تو یقیناً اس نے اپنے لیے ہی اس کا برا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو لہٰذا عبادت صرف اللہ کے لیے، جیسا کہ پچھلی آپ سورہ الحجرات میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی پرہیزگاریاں نہ جتلایا کرو، اور اگر تم ایمان لے آئے ہو، جیسے عرابیوں کو کہا گیا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، نہ ہی اس کے نبی پر کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں ایمان کی دولت بخشی۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے اور اس کو بہترین پتہ ہے کہ ہمیں کس حال میں کیا کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُّهُ، اور کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُّهُ، جب وہ اسے واعظ کر رہے تھے۔ یہ جو بھی میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں، اس کو اگر عام الفاظ میں کہ تو واعظ کہتے ہیں، جو مسجد کے اندر علماء کرتے ہیں، وَيَعِظُّهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک ہے کیا؟ دیکھیے خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو شرک یہ ہے کہ وہ تمام معاملات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں
ان کے ساتھ اللہ کی ذات میں، صفات میں، معاملات میں، احکامات میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو اس میں داخل سمجھنا، اس لیول کا ہونا تصور کرنا، یہی تو شرک ہے۔ کسی اور کو یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ شفاعت قہریہ کر لیں گے، یہ اللہ کو مجبور کر لیں گے، یہی تو شرک ہے۔ شرک کی ایک اور قسم بھی بنائی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جو ہماری دل کی باتیں ہیں، جو ہماری ذاتی خواہشیں ہیں، ہم اس کے اندر اتنے محو ہو جائیں کہ وہ ہمیں غلط، صحیح، ظلم، ستم سب پر ابھارتے رہیں اور ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو شرک کی بے شمار قسمیں ہیں، شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں تاحال کہ انسان توبہ نہ کرے، اور اگر کوئی شرک میں مر جائے تو قرآن کی آیات کے مطابق وہ جہنمی ہے۔ باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، اور مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المشرکین نجس، یہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ جو بھی ظلم شرک کرے گا وہ پلیت ہے، اور ایسا پلیت ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ بھی پلیت ہے۔ مطلب ہاتھ لگانے سے مراد میرا یہ ہے کہ ایسی چیز نجس، ایسی گندگی کو کہتے ہیں کہ جو دوسری چیزوں کو بھی پلیت کر دے۔ تو یہاں سے مراد آپ یاد رکھیے گا، گندگی سے مراد بڑی حد تک یہ بھی ہے کہ چونکہ شرک ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پھر اس کانسیپٹ کے تحت رسمیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر بہت دیگر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن سے اللہ منع فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ایک برڈ ہے، وہ ایک جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا شرک سے بچنا ضروری ہے، اور جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس وقت ان تمام چیزوں سے وہ درکنار ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ شرک کی بات فرمائی۔ اگلی آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اور ہم نے تاکید کی انسان کو، نصیحت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہن علی وہن، کہ اٹھائے رکھتی ہے جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سے، یعنی ایک بچہ جب حمل ہوتا ہے، جب بچہ جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آتا ہے، تو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ماں اسے اٹھائے رکھتی ہے اور وہ بڑی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ فی عامین وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں، انشکر لی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر گزار رہے، الی المصیر، اور پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹنا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی فصاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور پھر اس کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ اسے اپنی ماں کی طرف دیکھنا چاہیے، جو اسے جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد وہ اسے 1 سال تک 9 مہینے 8 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور بڑی تکلیف سے گزرتی ہے، اور پھر 2 سال تک اس کو فیڈ کرتی ہے، یعنی دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ والدین کی قربانیاں ہیں، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کا شکر گزار رہے، ٹھیک ہے، الی المصیر، اور پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی شرک کے ساتھ، شرک کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تو جب موت کا وقت آیا تو ان کی سانس نہیں نکل رہی تھی۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا ان کی والدہ زندہ ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
پھر ان کی والدہ سے ان کی ملاقات کروائی گئی تو انہوں نے فرمایا یہ اپنی بیوی کی وجہ سے میری عزت نہیں کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں لے آئیں اور اسے جلا دیں. تو یہ بات سن کر اس کی والدہ جو ہیں، اس صحابی کی والدہ جو ہیں، انہوں نے اسے معاف فرمایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کے لیے دعا فرمائی. تو والدین کا جو عزت اور احترام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حد تک رکھا. اس آیت کے اندر جو اب میں پڑھوں گا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ان باتوں کے اندر تم والدین کی نافرمانی تو نہیں، لیکن ان کی بات نہ ماننا. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں، مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ تو شرک کرے، بھی ساتھ میرے یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس کا کہ تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس بات پر ان کی بات مت مانو. اللہ نے فرما دیا کہ ہاں اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو پھر ان کی نافرمانی، مطلب یہ بات مت ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک مت کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. وَصَاحِبْهُمَا، ان کا ساتھ دینا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا. فی الدنیا معروفہ، نیک اچھے طریقے سے. وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پیروی کرنا راستے کی جو رجوع کرے، یعنی اس راستے کی پیروی کرنا. کس راستے کی؟ جو راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، نیک اعمال کی طرف پیروی کرنا. کسی کی محبت میں یا والدین کے کہنے پر اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا. اور مسلمان 5 نمازوں میں ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. پھر اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر 3 باتیں فرمائی ہیں. پہلی بات کہ اگرچہ والدین کا بڑا اجر اور احترام ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانی جائے. دنیا میں اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے کی طرف ہی رجوع رکھا جائے. ہر وقت اللہ کی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کا فرمان ذہن میں ہو، کیونکہ ہر ایک شخص نے مرنا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے اور میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کیا کرتے رہے. تو اس آیت کے اندر والدین کا ذکر، شرک اور والدین کی ساتھ حسن سلوک 2 جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. جزاک اللہ.